الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ ایک مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے مفتی نوید رضا صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں براہ راست ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ آپ کال کیجئے، SMS کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ہم نے درود پاک کی فضیلت پر سنی۔ اس میں تو غزوہ یعنی جنگ جہاد وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں کہ یہ عمل کرو اور یہ کرنا اس عمل کے برابر ہے۔ حالانکہ وہ عمل جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے حج کے برابر بھی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، اور حج پہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کوئی اس طرح کے فضائل والی حدیثیں سن کر وہ عمل چھوڑ دے اور کہے کہ چونکہ ان حدیثوں پر عمل کرنے سے وہ ثواب مل ہی جاتا ہے، تو اب جب اس کی ضرورت پیش آئے یا فرض ہو یا واجب ہو یا ویسے ہی موقع ملے تو وہ ترک کر دے اور ان حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے؟ یہ رویہ رکھا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا کم سننے میں آتا ہے، لیکن سوال ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، احادیث مبارکہ کا جو مضمون اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں ایک یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ جو عمل جتنا مشقت والا ہوگا میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب باقاعدہ ایک حج کرنا ہے، اور اس حج کے حوالے سے آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے راہ خدا میں، اور اس کی بدنی طاقت بھی راہ خدا میں خرچ ہوتی ہے۔ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، مینا مزدلفہ عرفات کی طرف وہ جاتا ہے، تو جس میں یقیناً اس کی ایک جسمانی مشقت کا بھی معاملہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اب جیسے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنا یہ 20 غزوات میں شرکت سے کے برابر یا اتنا درجہ اس کا بنتا ہے، تو اس کا جو اجر و ثواب کی جو حیثیت ہے وہ تو بالکل اس حدیث طرح کی احادیث میں مروی ہیں، جیسے کہ 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو پورا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس پورے قرآن پاک پڑھنے میں جو اس کی محنت، وقت، سب کچھ صرف ہو رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو جو باقاعدہ اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کیفیت میں فرق رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی طرح سورہ قدر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر بتایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو گویا اس مہینے میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب اتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے جتنا 1000 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، چونکہ مغرب پہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب پڑھ لیتا ہوں، عشاء پڑھ لیتا ہوں، رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہوں، تو اب مجھے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب فجر نہ پڑھوں، پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھوں، کیونکہ مجھے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب تو مل گیا ہے۔ اب چونکہ 1000 مہینے میں جو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 83 کچھ سال بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ 1000 مہینے کا جو دورانیہ ہے یہ سالوں کے حساب سے یہ تقریباً 83 سال 80 سال سے کچھ اوپر ہی بن جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ اتنی عمریں لوگوں کی اب رہی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔
تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں شب قدر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ذکر و اذکار کر لیتا ہوں، تسبیحات پڑھ لیتا ہوں، تو بس یہی پوری زندگی کی عبادت کے لیے یہی کافی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کسی چیز کا اجر و ثواب کا بڑھ جانا یا کسی شے کا اجر و ثواب کسی اس سے بڑھ جانا اور بات ہے، لیکن اب پورے زندگی جو اس کو 5 وقتہ نمازیں اس کو پڑھنے کا وقت آ رہا ہے، ان نمازوں کی فرضیت اس کے اوپر باقی رہے گی، وہ اس صحیح، کو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت 20 غزوات کے برابر، ٹھیک ہے، یہ بتائی جا رہی ہے، یا حج کی فضیلت 20 غزوات کے برابر بتایا گیا اور درود پاک پڑھنا اس کے برابر قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا ہرگز کہ جس کے اوپر حج فرض ہے تو وہ یہ کہے کہ میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو بس مجھے حج کا ثواب مل گیا، وہ ثواب مل گیا تو میرا فرض اتر گیا۔ تو ٹھیک ہے، فرض کی ادائیگی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور صحیح، کسی عمل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے، جیسے ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نفل پڑھ لیے میں نے تو وہ فرض کے ادا برابر گئے، ہو گئے، لہذا ایکول ہونے کی صورت میں مجھے فرض ادا نہیں کرنے۔ فرض و قرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بہت ساری عبادت کو وہ فرائض کے درجے تک اور فرائض میں اضافہ کر کے کئی گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں فرائض بھی ادا کرنے ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، درود پاک بھی پڑھنے ہیں، تسبیحات بھی پڑھنی ہیں، وہ تمام نیک اعمال جو بظاہر مختصر ہیں اور ان کے ثواب زیادہ بتائے گئے ہیں تو ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، صحیح، وہ سب کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم فرائض سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، کوتاہی برتیں، غفلت برتیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، کافی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں مہک فاطمہ تاریہ بات کر رہی ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا چھوٹے بچے بھی اصالِ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی حضور، یہاں پر بھی ایک سوال میسیج میں اسی طرح ہے کہ اگر 2-3 سال کا بچہ کوئی کلمہ درود وغیرہ پڑھتا ہے اور اصالِ ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا ہے؟ نابالغ بچہ وہ اپنا جو مال، دنیاوی جو مال ہے اس کے احکام جدا گانے ہیں اور جدا گانا ہے، اور جو اس کا نیک عمل ہے تو نیک عمل کا اصالِ ثواب کرنا وہ معاملہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی مال میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا ہو یا چھوٹا اس کے پاس جتنا بھی بینک بیلنس ہوگا وہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس میں قدرے کمی آتی رہتی ہے، ٹھیک یہاں ہے، تک کہ وہ زیرو پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جو نیک اعمال کا جو ایصال ثواب کرنا ہے، اس کے اندر جس بندے نے بھی نیکی کا عمل کیا ہے اور وہ اس نیکی کے عمل پر ملنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب جو حاصل ہوگا وہ کسی اور کو پہنچائے گا، تو ایصال ثواب کرنے والے کو اپنے نامہ اعمال میں کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی، صحیح، بلکہ یہ جس کو پہنچاتا رہے گا تو ان تمام کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور یہ ثواب پہنچانا، ایصال ثواب، یہ خود ایک نیک کام ہے، اس پر بھی بندے کو خیر خواہی مسلم کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک تو ہے، نابالغ بچہ جو ہے اس کا ایصال ثواب کرنے والا جو فعل ہے وہ خالصتاً نفع والا فعل ہے، جس کا گویا اسی کی طرف ری ایکشن یہ ہے کہ یہ اگر ایصال ثواب کرے گا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی، اگلے شخص کو ثواب بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی کے بجائے اضافہ، ایک خیر خواہی کا، ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کا، چونکہ ایصال ثواب کا مطلب ہم اپنا ثواب اس تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب کا اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح، کے کرم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو بھی پہنچے، تو یوں یہ نابالغ کے حق میں کوئی نقصان دہ کام نہیں بلکہ فائدے پر مبنی ایک فعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو نابالغ بچہ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کر سکتا ہے جبکہ وہ ثواب پہنچانے کا، یعنی ایصال ثواب کرنا بھی جانتا ہو۔ اب جیسے سوال میں 2-3 سال کے بچے کا کہا گیا، تو 2-3 سال کا بچہ عام طور پہ اتنا شعور نہیں رکھتا کہ وہ اس کو پہلے ثواب پتہ چلے، جی جی، پھر ایصال ثواب، پھر وہ نیک کام کرے، پھر ایصال ثواب، تو یہ معاملہ چونکہ عقل و شعور پہ مبنی ہے تو عام طور پہ 6-7 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ جس کو یہ بات سمجھائی جائے تو اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے اور وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی۔ سوال پوچھنا تھا حج کے متعلق۔ میں نے اپنا
حج تو کر لیا ہے اور جو فوت ہو جائے اس کے لیے میں حج کر سکتا ہوں؟ اگر اس کے لیے حج کر سکتا ہوں تو اس کی قربانی بھی دینی ہوگی یا نہیں؟ جی حضور. اب جیسے ان کا اپنا تو حج ادا ہو چکا ہے، اب یہ کسی بھی جیسے اپنے مرحوم کسی عزیز والدین یا دادا دادی جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ حج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کسی کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں تو یہ ان کا یہ حج نفلی ہے، اور نفلی حج میں جو بھی واجبات ہوتے ہیں وہ حج کرنے والے پر ہی لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی ان سے حج کے حوالے سے کوئی جرم ان سے سرزد ہوتا ہے تو جو اس پہ جنایات پر کفارے ہیں، صدقہ ہے، دم ہے، یا جو بھی صورتیں ہیں تو وہ انہی پر لاگو ہوں گی. اچھا، اسی طریقے سے جو اگر انہوں نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے تو ان میں شکرانے کی قربانی واجب ہے، تو یہ شکرانے والی قربانی بھی انہی پر لازم ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ یہ ایک الگ صورت ہوتی ہے کہ کسی شخص پہ حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج بدل اس نے کروانا تھا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یہ اپنا حج ادا کر چکے ہیں اور حج بدل کی وصیت ان کے حق میں کر کے چلا گیا تھا کہ آپ نے میرے مال سے حج بدل کرنا ہے، تو پھر حج بدل انہوں نے کرنا ہوگا. اب جس انداز کا انہوں نے حج کا کہا تھا، حج افراد کا کہا تھا تو یہ حج افراد کریں گے، تمتع کا یا قران کا کہا تھا اس کے اعتبار سے کریں گے، اور حج تمتع اور قران میں جو قربانی کرنی ہوگی تو پھر یہ اسی شخص کے مرحوم کے مال سے ادا کرنی ہوگی. حج بدل کے احکامات ایک جدا گانا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو لوگ اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اس کے تمام تر جو لوازمات ہیں وہ حج یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں. مزید تفصیلات اگر جاننا چاہتے ہوں حج کس پر فرض ہوتا ہے حج بدل کے حوالے سے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور حج کے دیگر احکام دیگر مسائل جاننا چاہتے ہوں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب رفیق الحرمین، بہت ہی پیاری کتاب ہے. حج پر جانے والے، عمرے پر حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی آسان اور اچھے انداز سے لکھی گئی یہ کتاب ہے. اس کو ضرور پڑھیں، اور جو نہیں حاضر ہو رہے ان کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حاضری مدینہ اور حج وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کی جو شاخیں ہیں وہاں سے بھی آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں. ضرور SMS بھی ہمارے پاس کافی سارے موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچے سے، جو چھوٹے بچے ہیں، ان سے تحفہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ تحفہ دیتے ہیں کوئی چیز تو کیا وصول کی جا سکتی ہے؟ نابالغ بچہ اپنے مال کا دوسرے کو مالک بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، تو نابالغ بچے کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بچے نے دے دیا ہے تو اس کو واپس کیا جائے، اس کے سرپرست کو دے دیں. اگر بچہ رابطے میں نہیں آ رہا تو ان کے سرپرست تک پہنچا دیں کہ آپ کے بچے نے مجھے تحفہ دیا تھا، یہ میری طرف سے اس کو واپس کر دیں. اپنی طرف سے خوشی سے، اور کچھ آپ تحائف دینا چاہیں تو وہ دے دیں کہ بچے نے اپنے طور پہ ایک دلی جذبات کا اظہار کیا ہے خوشی کا، تو اس کا بدلہ آپ بھی تحفے کی صورت میں دے دیں. لیکن نابالغ کا لیا ہوا مال وہ لینا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ جو چندے میں بھی اگر کوئی بچہ اپنا پیسہ ڈال رہا ہے تو لینے والا اس کو چاہیے کہ وہ نابالغ بچے سے پوچھ لے کہ یہ آپ کے اپنے چیز کھانے کے پیسے ہیں یا ابو نے چندے میں ڈلوانے کے لیے دیے ہیں. تو اگر اس کے اپنی ذاتی رقم ہے اور وہ دینا چاہ رہے تو نہ لیں، ٹھیک ہے. اور اگر ان کے والد نے بھیجی ہے، جیسے عام طور پہ جمعے کے حوالے سے جو چندہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اکثر جو والدین اپنے بچوں کو لائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں، پیسے والد کے ہی ہوتے ہیں اور پیسے بچوں کے ہاتھ سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی حیدرآباد مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. پہلا سوال ان سے ہم کریں گے، اور پہلا سوال جو ویڈیو کے ذریعے ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. جلال الدین قریشی، جنرل سیکرٹری اناج منڈی حیدرآباد. آپ سے ایک سوال ہے جس میں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غیر ملکی اجناس جو ہم آسٹریلیا، کینیڈا یا برما وغیرہ سے جو خریدتے ہیں، اس کے ہمیں وعدے کے سودے ملتے ہیں. جس طرح مارچ یا اپریل وعدے میں $200 یا $500 کی کوئی چیز ملتی ہے،
تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فصل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ فصل وہ ملک بیچ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس سے پرچیز بھی کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں اسی طرح. آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ آپ سے ذرا معلوم کرنا تھا. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کا جواب کچھ قدر تفصیل کے ساتھ ہے، تو توجہ فرمانے پر انشاءاللہ عز و جل مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا. اس میں اولاً جو چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے تو اس چیز کا وجود معدوم ہوتا ہے کہ نہ وہ ظاہری طور پر موجود ہے اور نہ ہی شرعی طور پر موجود ہے، اور نہ ہی بیچنے والے کی ملکیت میں ہے اور نہ ہی اس کے قبضے میں ہے. اور شریعت نے ہر ایسی چیز کے جو بیچنے والے کی ملکیت اور اس کے قبضے میں نہیں ہے اس کے بیچنے سے منع فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الانسان، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جو آدمی کے پاس نہیں ہے. بلکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن بازار میں موجود ہے، تو کیا میں اس سے سودا کر لوں اور وہ چیز اس کو بازار سے لا کر دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، کہ تو اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے. تو اب یہاں پر وہ چیز بیچنے والے کی نہ ملکیت میں نہ قبضے میں، بلکہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی، تو ایسی چیز کو بیچنا شرعی طور پر باطل ہے کہ اس کو بے باطل کہا جاتا ہے. اور دوسری اس کے اندر مزید قباحت یہ پائی جاتی ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ بھی کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ یا تو کچھ ادائیگی کرتا ہے رقم کی یا بالکل ادائیگی نہیں کرتا. اور یہاں پر افتراق عن الکالی بالکالی پایا جاتا ہے، یعنی ادھار کی ادھار کے بدلے میں بیع ہو جاتی ہے کہ جو مبی ہے وہ بھی ادھار ہے اور اسی طرح جو اس کی ثمن یعنی قیمت ہے وہ بھی ادھار ہے. تو اس میں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو بظاہر یہ بیع کے اعتبار سے درست نہیں ہے. البتہ اگر اس کا حل نکالا جائے تو بیع سلم کے اعتبار سے اس کا حل ممکن ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ بیع سلم کے اعتبار سے اس کو بیچے اور مدت 1 مہینے سے زیادہ کی مقرر کرے، اور اس میں یہ نہ کہے کہ جو فصل نئی آئے گی وہ فصل میں آپ کو بیچتا ہوں. مطلقاً وہ سودا کرے، مثال کے طور پہ دال ہے، چاول ہے، چنا ہے، چھولے وغیرہ اس طرح کی جو بھی اجناس ہیں اس میں مطلقاً وہ سودا کرے، مقدار بتا دے کہ اتنے من میں آپ کو 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ادا کروں گا، اور اس کی جو قیمت ہے اس کی جو بھی سمت بنتی ہے وہ اسی جلسے میں ادا کر دی جائے، تو بیع سلم کے اعتبار سے یہ بیع درست ہو سکتی ہے. حضور یہ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیع سلم کے اعتبار سے بھی بیع کرنا دشوار ہوتا ہے. جی ارشاد فرمائیے. جی آپ فرمائیے، آپ جواب مکمل فرما لیں پھر. ہمیں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ شرعی معاملہ جو ہے فریقین کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ایک فریق کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن دوسرا فریق اس کے مطابق بیع کر لے یہ ضروری نہیں ہے. تو اب اور پھر دوسرا یہ کہ جو بھی بڑے سودے ہوتے ہیں ان میں ثمن کے ضائع ہو جانے کا، رقم کے پھنس جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی رقم کو پھنسانا نہیں چاہتا. تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیع یعنی خرید و فروخت قرار ہی نہ دیا جائے، اس کو فقط وعدہ رکھا جائے کہ بیچنے والا کہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری جو فصل آئے گی تو میں آپ کو اس ریٹ میں بیچ دوں گا، اور خریدار کہے کہ میں اس ریٹ میں خرید لوں گا. جب وہ فصل آ جائے، فصل کٹ جائے، بیچنے والے کے قبضے میں آ جائے، تو اب وہ خریدار سے رابطہ کر لے کہ میرے پاس فصل آ چکی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو بیچنے کا اور ریٹ ہمارا ایک وعدے کے طور پہ طے ہو چکا تھا، تو میں اس ریٹ پر بیچنے کے لیے راضی ہوں، اگر آپ خریدنے کے لیے راضی ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں. خریدار رابطہ کر کے خرید لیں. تو یہاں تک بھی یہ درست ہے، لیکن آگے مزید جو اس میں معاملہ آ جاتا ہے وہ ہے ڈیفرنس برابر کرنا، کہ یہ وعدے جو عمومی طور پہ کیے جاتے ہیں یہ ڈیفرنس برابر کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دال ہے، اس کا ان دونوں میں ریٹ طے ہو گیا 40 روپے کلو، وعدہ ہو گیا
کہ بیچنے والے نے بھی کہہ دیا کہ 3 مہینے کے بعد جو دال آئے گی وہ میں آپ کو 40 روپے کلو بیچوں گا، خریدار نے بھی وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے 40 روپے کلو کے اعتبار سے خرید لوں گا۔ اب اچانک جو ہے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، اس کے 40 سے 45 روپے کلو ہو گئے۔ اب بیچنے والے کو امید یہ ہے کہ اگر میں اس کو ابھی نہ بیچوں، کچھ عرصہ ٹھہر کے بیچوں تو 40 سے 60 پر اس کا ریٹ پہنچ جائے گا اور مجھے منافع کثیر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ خریدار کو منع کر دیتا ہے کہ میں آپ کو وعدے کے مطابق مبین نہیں دوں گا، البتہ موجودہ ریٹ کے اعتبار سے جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ مجھ سے آپ لے لیں۔ اب ڈیفرنس وہ 5 روپے کا آ رہا ہے کہ ابھی فی الوقت ریٹ جو ہے 45 ہے، سودا جو طے ہوا تھا وہ 40 میں طے ہوا تھا، تو 5 روپے کا جو ڈیفرنس ہے وہ مجھ سے آپ لے لیں۔ اسی طرح جو بعض اوقات خریدار کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خریدار نے 40 روپے ریٹ طے کیا تھا، کہ وعدہ کیا تھا کہ 40 روپے میں ہم آپ سے خرید لیں گے۔ اب وہ 40 روپے میں وعدہ تو ہو گیا تھا، لیکن جب ادائیگی کا مبی لینے کا وقت آیا تو اس کے ریٹ گرنا شروع ہو گئے، 40 سے 35 ہو گئے۔ اب جو خریدار اس کو خطرہ ہوا کہ اس کا کہیں مزید ریٹ اور نہ گر جائے، کہ اور زیادہ گر گیا تو مجھے اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ خریدنے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں خریدتا، آپ مجھ سے ڈیفرنس لے لیں کہ ابھی موجودہ ریٹ اس کا 35 روپے ہوا ہے، 40 اور 35 میں 5 روپے کا ڈیفرنس ہے، تو 5 روپے کا ڈیفرنس مجھ سے لے لیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈیفرنس برابر کرنا۔ اور یہ سودے کے اندر جو پہلے وعدے کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ باؤنڈ ہو جائے، وہ خریدے مجھ سے، اگر نہیں خریدے گا تو مجھے ڈیفرنس برابر کر کے دے گا۔ تو یہ جو ڈیفرنس برابر کرنا ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور عقل باطل ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وعدہ کریں، وعدے کے مطابق اگر وہ فصل آتی ہے تو اس کو خرید لیں، لیکن اس میں ڈیفرنس برابر نہ کیا جائے اور نہ ہی ڈیفرنس برابر کرنے کی شرط رکھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور آپ نے جو مسئلہ ارشاد فرمایا اس کا حل بھی ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر مسلمان سے خرید و فروخت کر رہا ہے وہ تو یہ مسائل سنے گا، سمجھے گا، عمل کی کوشش بھی کرے گا۔ اب یہ بیرون ملک خرید رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہو سکتا ہے خرید رہے ہوں کہ جو ان مسائل کو نہ سمجھ سکیں، اور وہ کہیں کہ بھئی یہ کوئی ہمیں نہیں پتہ کہ کب بے مبی معدوم ہے نہیں ہے، آپ کو لینا تو لے لیں، نہیں لینا تو نہ لیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں، امپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا اب چھوڑ دیں گے اس چیز کو؟ اصل میں ایسی صورت میں خالی یہ ڈیفرنس برابر کرنے کو، جو ڈیفرنس شیئرنگ ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیں تو بقیہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے، بقیہ کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کیونکہ عمومی طور پر جو اس طرح کے سودے ہوتے ہیں اس میں خریدار کو بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی جو فقط ایک وعدہ ہے، ہماری خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے، اور بیچنے والے کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا فقط ایک وعدہ ہے، خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو شرعی طور پر بھی وعدہ قرار دے دیا جائے، حقیقت میں بھی یہ وعدہ ہے اور شرعی طور پر بھی اس کو وعدہ ہی سمجھا جائے تو اس بے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آخر میں جو ڈیفرنس شیئرنگ کی جاتی ہے، ڈیفرنس برابر کیا جاتا ہے عدم خریداری کی صورت میں، اس کو مائنس کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ بلکہ جو سمجھدار آدمی ہے، خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو خریدنے والا اپنے بیچنے والے کو کہہ دے اور بیچنے والا اپنے خریدار کو کہہ دے کہ اگر میں وعدے کے مطابق آپ کو نہیں دے پایا تو اس میں کسی بھی قسم کی ڈیفرنس شیئرنگ نہیں ہوگی، ڈیفرنس کو برابر نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے جواب دیا ہے، کئی کاروباروں میں ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہوگا، نہ کہ صرف جو سائل نے پوچھا، کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جن میں اسی طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ تو مزید تفصیلات سمجھنا ہو، جاننا چاہیں اور شرعی طریقے کو اپنے کاروبار میں رائج کرنا چاہیں تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں جا کر مفتیان کرام سے ملاقات کر کے اپنے کاروبار کو بیان کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا درست طریقہ بتا دیا جائے گا۔ جیسے کہ سائل محترم حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو حیدرآباد میں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہے، مفتی صاحب ابھی دارالفتاء اہل سنت سے ہی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہیں۔ آفندی ٹاؤن دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، مشہور ہے حیدرآباد کے اندر، اس کے بالکل سامنے ہی یہ دارالفتاء اہل سنت موجود ہے۔ آپ یہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، روزانہ 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ تشریف لے جائیے۔ اتوار کے دن بھی دارالفتاء اہل سنت کھلا ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کو تعطیل ہوتی ہے۔ یہ جو دیگر شہروں کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں وہاں تشریف لے جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کر دی جائے گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی جو جلد یا جس کو سکن کہتے ہیں وہ کھانا مکروہ ہے، تو کیا یہ جو بازار کے اندر پائے بکتے ہیں بڑے جانور کے، اس کے ساتھ بھی پائے کے ساتھ سکن لگی ہوتی ہے، تو اکثر جو ہے نا اس کو بال اس کے اتار کر پھر تو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح وہ کھال جو ہے نا جس کے بال اتار لی جائے وہ کھانے ایسے پائے کھانے جائز ہیں کہ ناجائز؟ کھال دیکھیے کھال کے بارے میں اولاً تو انہوں نے جو فرمایا کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ کھال کا کھانا جی مکروہ ہے، تو شرعی حوالے سے حلال جانور کی جو کھال ہے اس میں نہ کراہت ہے نہ اس میں حرمت ہے۔ اگر کھانا کوئی چاہے تو ممانعت نہیں ہے، یہ الگ اگرچہ بات ہے کھائی نہیں کہ جاتی، کھال کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، پائے کے اندر جیسے انہوں نے طریقہ بتایا کہ بال جلا کر اس کی کھال کو باقی رکھ کر دھو کر اچھی طرح وہ پائے کے اندر یوز کر لیا جاتا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جو کھال کے آپ حلال کا فرما رہے ہو، کھال بمائے بال یہ صرف وہ چمڑا ہے اور بال کاٹ لیے جائیں؟ اصل میں دیکھیں حرام جانور کے جو ممنوع اجزاء ہیں جی جی وہ بالکل متعین ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض کا کھانا حرام ہے، بعض کا کھانا مکروہ تحریمی، بعض کا تنزیہی اور یوں منع کے درجے 22 تک ہے۔ اجزاء جو لکھے تو ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 22 اجزاء مجموعی اعتبار سے شمار فرمائے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عقیقے کے بارے میں سوال جواب جو رسالہ ہے اس میں بھی سوال، ابلغ گھوڑے سوار اور جی جی عقیقے کے بارے میں سوال جواب جو رسالہ ہے اس میں بھی یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آداب طعام فیضان سنت کا جو ایک حصہ ہے اس میں بھی یہ تفصیلی طور پہ 22 اجزاء اور پھر اس میں قدر تفصیل ان کی مذکور ہے، ٹھیک تو ہے، بال یا کھال ان میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ بال کھائے نہیں جاتے، اگر کھانے میں آ جائیں تو آدمی نکال کو دیے جائیں، عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے تو وہ نکال کے ٹھیک، ڈال دیتا ہے۔ انسانی بال کا کھانا وہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک، جو حلال جانور کے جو بال آ جاتے ہیں اگر، تو ان بالوں کا حکم جائز ہے، لیکن آدمی طبعی طور پہ اس سے تھوڑی سی تنفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچتا ہے، تو ایک الگ بات ہے، شرعی حوالے سے اس میں کوئی کراہت یا حرمت کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے، جب ہمارے یہ سوالات اور جوابات مدنی ان کے گلدستے بنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر شیئر ہوتے ہیں تو کمنٹس آتے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کھایا جائے اور کھاتے جی جی ہیں لوگ، بلکہ یہ فرمایا کہ کھانا حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال ہی رکھا ہے، ہم اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے، البتہ کھاتا کوئی نہیں ہے اور اس کو کھایا بھی نہیں جاتا ہے۔ اچھا اس کا پھر ضائع کرنا بھی اسراف بھی اس میں کوئی نکلائے گا مذائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جی عام طور پر، تو مسئلہ جو کچھ اور ہے اور عمل جو ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس کی بالکل وضاحت رہنی چاہیے۔ ایک اور کال حیدرآباد کے لیے، بلکہ ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں ندیم بات کر رہا ہوں پرانی سبزی مارکیٹ حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک سودا کیش کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور مہینہ 2 مہینہ ادھار کے اندر ہم اس کو 100-200 روپے بڑھا کر بیچتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگد کے ریٹ کچھ اور رکھنا اور ادھار میں کچھ اور ریٹس رکھنا شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ناپسندیدہ یعنی خلاف اولا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو قیمت ہے یا کمائی ہے یا نفع ہے اس میں کوئی کراہت وغیرہ، کراہت تحریم وغیرہ یا ممانعت وغیرہ نہیں آئے گی، وہ بیچنے والے کے لیے طیب ہے اور جائز ہے۔ بس چند چیزوں کا اس میں لحاظ رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس قیمت پر بھی بیچا جائے وہ قیمت ایک مقرر کر دی جائے، مثلا مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز ہے، اس کو 120 میں بیچنا چاہتے ہیں تو 120 مقرر اور متعین کر کے خریدار کو بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ کسی ابہام میں نہ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ادائیگی کی مدت ہے وہ طے کر دی جائے کہ 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، وہ مدت مقرر کر دی جائے، مدت مجھول نہ رکھی جائے کہ اگر مدت مجھول رکھی گئی تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی اور خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی۔ تو قیمت مقرر کر دیں، ادائیگی کی مدت مقرر کر دیں، اس کے بعد اگر بیچتے ہیں اور خریدار خریدنے پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا ایک میسیج کے ذریعے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں میٹل کا زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر وہ پہنا ہو تو نماز ہو جائے گی؟
اسلامی بہنوں کے لیے اولا تو یہی ہے کہ وہ زیورات پہن کر ہی نماز پڑھیں، اچھا اور حدیث پاک میں بھی اس کا یہ حکم ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یہ زیورات پہن کے نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور لیکن اس میں یہ ہے کہ سونے چاندی کے اگر میسر ہیں تو سونے چاندی کے ہی زیورات پہنیں، اور اگر سونے چاندی کے میسر نہیں ہیں تو دیگر دھات کی بھی زیورات پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اتار دیں اور اتار کر پھر نماز پڑھیں۔ ٹھیک، تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جی جی کہ اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں تو یہ پہن کے عورتوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے، افضل، اور اگر سونے چاندی کے علاوہ دیگر کسی دھات کے زیورات ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اتار دیں، اگر وہ پہن کے بھی نماز پڑھ لی تو بھی بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو زیورات پہن کر اسلامی بہنیں نماز پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ میک اپ کا تو حکم حضور ایسا نہیں ہوگا نا کہ میک اپ کرنا، اسی سے اگر کوئی بڑھ جائے اور میک اپ بھی سمجھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں بناؤ سنگھار عورت کا ایک زندگی کا ایک شعبہ ہے، جی جی، اور یہ عورتوں کے لیے ہی ہے، مرد حضرات کے لیے زیب و زینت اور اس طرح کی چیزیں کرنا وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو عورت اگر نماز کے لیے کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے پیش نظر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خالی یعنی جس طرح مرد بے زیور ہوتے ہیں اور مرد حضرات کوئی میک اپ اور اس طرح زینت نہیں کرتے، تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ کھڑی ہوں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سونے چاندی کے اگر زیورات ہیں تو اس طرح وہ زیور سے آراستہ ہو کے نماز پڑھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں سے قدرے ناراض ہوا کرتی تھیں جو نماز پڑھتے ہوئے زیورات نہیں پہنتی تھیں۔ اللہ اکبر، تو اب یہ رہا میک اپ کا، تو میک اپ بھی ایک زینت کی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح کسی تقریب میں عورت جاتی ہے اور ممنوعات شرعی سے بچ کر جو جائز میک اپ کی زینت کا جو اس کو یعنی اختیار کرنے کی اجازت ہے، تو جس طرح وہ اپنے محارم کے سامنے زینت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے حوالے سے بھی اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کئی اسلامی بہنوں بلکہ بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ نیا ہوگا زیور کے حوالے سے، تو اسلامی بہنیں اس افضل عمل پر عمل کرنے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہو تو وہ فرض حج ادا نہیں کرتا، وہ اس کے اگینسٹ اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، کہتا ہے یار میں نے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے تو ابھی میں حج پر نہیں جا سکتا، یا میں نے مکان بنانا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، تو کیا وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی یا کیا؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور۔ دیکھیں شادیوں کے جو اخراجات ہیں لاکھوں لاکھ، یہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمی کی طرف شاید اب نہیں آ رہے۔ جو شادیاں پہلے 2 لاکھ میں ہو جاتی تھیں اب یہ 8-8 10-10 لاکھ میں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ادھار بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو بس اوقات سود پہ بھی پیسہ لینا پڑتا ہے، لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں شادیوں کے جو اخراجات ہیں یہ کوئی شرعی واجب نہیں ہیں ٹھیک، کہ اس طرح کے اخراجات کیے جائیں، لیکن حج صاحب استطاعت شخص پر اور شرائط وجوب پائے جانے کی صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہے، تو جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو بچوں کی شادی یا گھر عالی شان بنانا، گھر اگر نارمل ہے رہائش کے قابل ہے لیکن تھوڑی سی وسعت اس میں آنی چاہیے، یا دیواریں ہیں پلستر اور کلر بھی ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو اخراجات ہو رہے ہیں تو ان اخراجات کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن حج اپنے شرائط کے مطابق اگر آپ پہ لازم واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو اب اس کو اگلے سالوں پر ٹال دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک، تو یعنی اگر اسی سال حج کی فرضیت کی صورت بن رہی ہے تو اسی سال حج ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور۔ ان دنوں میں حج کے فارم وغیرہ شاید عام طور پہ شاید غالباً اسی دنوں میں کچھ فارمز کے سلسلے بھی شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جن پہ حج کی شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہ اپنی سے کوششیں شروع کر دیں، حج کی ادائیگی کے مقدمات جو ہے نا ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اب ضمناً ارشاد فرما دی کیا شرائط یعنی حج کے، تاکہ اگر کسی پر فرض ہو رہا اور توجہ نہیں تھی تو وہ توجہ کر لیں اس حوالے سے۔ اس میں جیسے حج پر آنے جانے کے جو اخراجات ہیں جی جی، یہ، پھر حج کے جو ایام ہوں گے ان ایام میں گھر والوں کا جو خرچہ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو، یعنی آپ جن چلے دنوں گئے اور آپ پیچھے ان کا جو بھی ماہانہ پیچھے اخراجات ان ہیں، کے اخراجات وغیرہ بھی آپ کر سکیں۔ پھر اسی طرح نابینا اگر کوئی شخص ہے تو یعنی صحیح سالم معذور بھی نہ ہو
جن کو شریعت مطہرہ نے معذور قرار دیا ہے حج کے حوالے سے وہ بھی نہیں ہے اور استطاعت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو عام طور پہ جیسے یہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ اتنی اماؤنٹ ایسی ہے کہ جتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے اور قرض وغیرہ میں بھی وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے جس کے پاس اموال ہوتے ہیں عام طور پہ حج کے شرائط عموماً پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ دارالفتاء اہل سنت سے بالمشافہ ملاقات کر کے بتائے کہ اتنا مال ہے، اتنا معاملہ ہے، کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جیسے مال تجارت بعض لوگوں کے پاس 5-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اب اس میں بھی حج کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پہ حج کی ادائیگی سے ایسے لوگ قاصر رہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور حج کس پر فرض ہوتا ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ استاد محترم مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ سلسلے کیے ہیں، اور انہی دنوں میں کہ جب فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ نشر بھی ہوتا ہے، براہ راست بھی ہوتا ہے، کبھی ریکارڈڈ بھی، تو وہ پرانے سلسلے بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حج کن کن پر فرض ہے، کس طریقے سے ان کو آگے معاملات کو انجام دینا ہے۔ ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سر میری ٹانگ جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے گھٹنے سے، تو جب نماز ادا کرتا ہوں نا تو ٹانگ بالکل سیدھی رہتی، فولڈنگ نہیں ہوتی ہے، کیا میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوگی؟ جی حضور۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور نماز ان کو اس طرح پڑھنی پڑتی ہے کہ ٹانگ بالکل سیدھی رہتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے بھی یوں ہی، رکوع کرتے ہوئے اور قعدے میں بیٹھتے ہوئے، تو ان کے لیے حرج نہیں ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ حضور واشنگ مشین کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے گئے جس میں پاک اور ناپاک دونوں تھے، تو ایسی صورت میں سارے کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اس میں اکثر لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ جب واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ڈال دیے گئے تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حالانکہ آگے مزید خود غور نہیں کرتے، اگر خود غور کر لیں تو واشنگ مشین میں دھونے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ واشنگ مشین میں جب پاک اور ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور اس میں واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں سارے مکس ہو جاتے ہیں، تو ویسے نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین سے نکالے اور ان کو سکھا دیا گیا۔ اس صورت میں تو سارے کے سارے واشنگ مشین سمیت ہی ناپاک ہے، کہ واشنگ مشین کا اندرونی ٹب بھی ناپاک ہے اور وہ کپڑے بھی ناپاک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو دھونے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے نچوڑا جاتا ہے، سارا صابن نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نل کے نیچے اس پر سے پانی بہایا جاتا ہے۔ تو جب نل کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سے پاک پانی مکمل طور پہ بہا دیا گیا ہے اور اتنا بہا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے صابن نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو عمومی طور پر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اگر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہی شمار کیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ سوکھنے کے بعد ان پر کسی قسم کا نجاست کا اثر وغیرہ موجود ہو۔ اگر سوکھنے کے بعد نجاست کا اثر موجود نہیں ہے تو ان کو پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب جو اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر دارالفتاء اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ کر لیں یا پھر کال کر کے رابطہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ جو مسائل آپ نے سنے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کو اپنے پاس لکھنے کی عادت بنائیے، اور اللہ کی بارگاہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ جو کچھ سنے اس کو اللہ تعالیٰ میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سنا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ